بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مخالفت ہر انسانی معاشرے کا حصہ ہے۔ مخالفت ہر اچھے کام کی ہوتی ہے، مخالفت ہر نئے کام کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا رخ اور مقصد متعین کر کے جینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مخالفت ان کی راہ کھوٹے کرنے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ ان کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے زیادہ کس کی مخالفت ہوگی؟ آپ نے خود فرمایا کہ جس قدر مخالفت کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اتنا کسی کی مخالفت نہیں کی گئی، جتنا تشدد، جتنی تکلیف، جتنے مسائل اور مصائب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راہ خدا میں برداشت کیے، کسی نے نہیں برداشت کیے۔ لیکن آپ کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مخالف ہر دور میں موجود رہیں گے، اور مخالف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنی مخالفت سے دستبردار ہو جائے تو اپنے وجود کے اظہار اور اس بات دونوں سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا، یعنی اس کو اپنے وجود کے اظہار اور اس بات دونوں کے لیے مجبوراً مخالفت کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ نفی ہو جاتی ہے، اس کی وہ معاشرے میں موجود ہی نہیں رہتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے اپنا طریقہ کار طے کیا، اور وہ طریقہ کار واضح تھا کہ مخالفت کرتا رہے، لیکن کیا ہم اپنی زندگی محض رد عمل کے راستے میں قربان کر دیں؟ نہیں، ہمارا مقصد واضح ہے، ہم اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی کی ہر عمل کو مختص کریں گے۔ ہاں، اس راستے میں حتی الامکان کوشش تو یہی ہوگی کہ ٹکراؤ نہ ہو، کوشش تو یہی ہوگی کہ نظر انداز کیا جائے، مجبوری ہوگی تو راستہ صاف بھی کیا جائے گا، لیکن مخالف کی مخالفت کو ختم کرنا ہمارے رد عمل کا حصہ یا ہمارے مقصد کا حصہ نہیں ہوگا۔